السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک اسٹوڈنٹس۔ لاسٹ لیکچر میں کلاس 9 کا جو چیپٹر نمبر 6 ہم پڑھ رہے تھے، اس میں سائبر سیکیورٹی کی ڈیفینیشن ہم نے کی تھی۔ سائبر کرائم کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کسی بھی قسم کا کرائم جو کمپیوٹر یا انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں، یعنی کہ ان لافل ایکسیس کرتے ہیں کسی بھی کمپیوٹرز کا یا کسی بھی قسم کی انفارمیشن کا، تو مطلب کسی دوسرے بندے کی پرمیشن کے بغیر، تو اس کو سائبر کرائم کہتے ہیں۔ اب اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کچھ کامنلی جو کمیٹڈ سائبر کرائم ہے وہ کون کون سے ہوتے ہیں جو آلریڈی آج کل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلا دیکھتے ہیں نمبر 1 جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، کمپیوٹر ہیز بین انوالوڈ ان کرائم سچ ایز فراڈ، کڈنیپنگ، مرڈر اینڈ کرائم ریلیٹڈ وتھ اسٹیلنگ منی فرام بینک اینڈ کریڈٹ کارڈ کمپنی۔ ایزی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس میں سب سے جو پہلا کرائم ہے آپ کے پاس وہ فراڈ کا ہے۔ فراڈ کیسے ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ قسم کے فرادز ہوتے ہیں، جیسے آج کل بہت زیادہ عام چل رہا ہے، آپ کو کالز آ رہی ہوتی ہیں جی کہ بینظیر انکم سپورٹس کی طرف سے آپ کو 75,000 روپیہ ایک بائک یہ وہ مل رہا ہے، آپ اس نمبر پہ کال کریں، یا یہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے ذریعے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یہ پن ڈائل کریں یا اس لنک پہ کلک کریں اور آپ کے پیسے آ جائیں گے۔ تو اس لنک پہ کلک کرتے ہیں یا وہ پن یا کوڈ ڈائل کرتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ میں جو پیسے ہوتے ہیں اس کے ذریعے وہ سارا جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں اپنے اکاؤنٹ۔ اس طرح کے بہت سارے فراڈ ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کڈنیپنگ کا جو آتا ہے اس میں وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب ایک بندے کے پاس، آپ کو سٹارٹ میں بات بتائی تھی اسی لیکچر میں جب ہم کمپیوٹر سیکیورٹی کی بات کر رہے تھے، کہ جب بھی ہم انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں نا، موبائل فون ہمارا انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے یا جو سروس ہم یوز کر رہے ہیں موبائلس میں سم وغیرہ ہیں، جب بھی ہم ایک نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو ہماری سیکیورٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہماری اس طرح سم کے ذریعے ٹریک کر کے، یا ہمیں موبائل جو ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، وہاں ہماری آئی پی کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں ٹریس۔ اگر اس طرح کمپیوٹر جو ہے اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے کسی کی لوکیشن کو ٹریس کرنا، اس کو کڈنیپ کرنا، تو یہ بھی ایک سائبر کرائم میں ہی آتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد مرڈر سیدھا ہوتا ہے نا، کسی کو کڈنیپ کر کے کون کہاں رہ رہا ہے، کدھر رہ رہا ہے، وہ ساری انفارمیشن نکال کے جا کے مرڈر کر کے جو ہے وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں وہ سیلنگ منی فرام بینک اینڈ کریڈٹ کارڈ کمپنی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو بینک سے پیسے چوری کرنا، ٹھیک ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ سے جس طرح آپ کو کال جاتی ہیں ڈفرینٹ بینک کی طرف سے کہ بینک الفلاح سے بات کر رہے ہیں، آپ ہمارے کسٹمر ہیں، کافی عرصہ سے ہمارا اکاؤنٹ یوز کر رہے ہیں، تو ہم جو ہے وہ انعام کے طور پہ آپ کے لیے یہ اماؤنٹ رکھیے، یہ وہ نا اس طرح کی کالز آتی ہیں۔ یا کچھ ایسی ہوتے ہیں کہ آپ یہ والی اپلیکیشن یوز کریں تو ہم اتنا انعام دے رہے ہیں آپ کو، لوگ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں، اس میں ایسے لنکس ہوتے ہیں جس میں آپ کا سارا ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ چوری ہو جاتا ہے۔ یا اور کسی طریقے سے آپ کے کمپیوٹر میں وہ اس کی ڈیٹیل پڑی ہے، آپ کی جی میل اکاؤنٹ کے سے لنک ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کی ڈیٹیل پڑی ہے، تو آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ کسی طریقے سے ایکسیس کر کے وہاں سے ڈیٹا چوری کرنا، تو یہ سارا بھی سائبر کرائم ہوتا ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، criminals use internet to steal personal information include یوزر نیم، پاسورڈ، کریڈٹ کارڈ نمبر، بینک اکاؤنٹ نمبر، یہ والے سارے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے سافٹ ویئر بنائے جاتے ہیں، جس طرح آگے ہم اس میں دیکھیں گے، سافٹ ویئر ایسے ڈسکس کریں گے کہ جو آپ کے انفارمیشن کو چوری کرتے ہیں۔ جیسے اب ایک سافٹ ویئر کی لاگر، اب کی لاگر کا کام یہ ہوتا تھا کہ جو اس طرح کے ہوتے تھے نا کرمنلز، وہ دوسروں کے کمپیوٹرز میں کسی طریقے سے اس سافٹ ویئر کو انسٹال کرا دیتے، کسی لنک کے ذریعے، کوئی میسج کر کے، یا کسی نہ کسی طریقے سے وہ سافٹ ویئر انسٹال کروا دیا۔ اب جب انسٹال ہو گیا تو کی لاگر کا کام یہ ہوتا تھا کہ جتنی بھی کیز آپ اپنے کی بورڈ سے انٹر کرتے جائیں گے وہ سارا ڈیٹا وہ اپنے پاس سیو کرتا جائے گا، یعنی کہ ساری کیز وہ سیو ہو جاتی تھی، پھر اس میں یوزر نیم، پاسورڈ، وہ جب کوئی بھی ڈیٹیل ہے وہ ساری اس میں سے
نکال لیتے تھے، کیونکہ سافٹ ویئر ہوتا ہے نا، اس کا بیک اپ ہوتا ہے، جو بیک لنک ہوتا ہے وہ اس کے ڈیولپر کے پاس ہوتا ہے، یعنی کہ جو بھی سافٹ ویئر بنتا ہے نا اس کے اندر جو بھی اگر فضل کی لاگر ہے وہ ڈاٹا سیو کر رہا ہے، تو سیو کر کے واپس جو اس کا ڈیولپر ہوتا ہے اس کو وہ سینڈ کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح کے جتنے بھی وائرس وغیرہ بنائے جاتے ہیں نا، ان کا بھی یہی جو ہے وہ مین مقصد ہوتا ہے کہ جو بھی چیز آتی ہے وہ اس کو سیو کر کے واپس سینڈ کرتے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد ڈاؤن لوڈنگ انلیگل سافٹ ویئر، میوزک فائلز اینڈ ویڈیو آر آلسو سائبر کرائم، یعنی کہ ایسے سافٹ ویئر جس کے اندر آپ کو ہیکنگ کے ٹولز وغیرہ سکھائے جائیں، یا ایسے سافٹ ویئر جس میں آپ یعنی کہ جس میں آپ ایسے سافٹ ویئر جس کے ذریعے آپ کو چیزیں سکھائی جائیں کہ کیسے لوگوں کے پاسورڈ بریک کرنے ہیں، کیسے انفارمیشن چوری کرنی ہے، یا اس طرح کے جو سافٹ ویئر ہوتے ہیں یا اس طرح کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کرنا اور دیکھنا، یہ بھی سائبر کرائم میں آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح نیکسٹ دیکھیں، انٹرنیٹ ہراسمنٹ اینڈ سائبر بلنگ از آلسو سیریس کرائم کمیٹڈ بائی سائبر کرمنلز. اس میں آپ کے پاس جو انٹرنیٹ ہراسمنٹ ہوتی ہے اس میں یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے اوکے سوری، اس میں نیٹ ورک کا تھوڑا سا پرابلم تھا. تو ہم یہ کر رہے تھے اس کا 4 پوائنٹ کہ جو ہمارے پاس سائبر بلنگ وغیرہ ہوتی ہے، یعنی کہ ڈفرینٹ قسم کے تھریڈس جو ہے وہ ای میل کے ذریعے یا میسنجر کے ذریعے یا کسی بھی انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے یا کمپیوٹر کو یوز کرتے ہوئے کسی کو تھریڈس وغیرہ سینڈ کرنا، یا اور اس طرح کا بیڈ مٹیریل کسی کو سینڈ کرنا، یہ بھی سائبر کرائم ہے. اس کے بعد ہے میکنگ negative comments about an individual on internet can damage reputation or cause physical or mental harm to the victim. یعنی کہ جب آپ کسی کے بارے میں غلط بیان کرتے ہیں یا کسی کو ٹارچر جس کو کہتے ہیں کہ یعنی کہ جیسے فیس بک آپ کے پاس ہو گیا، اپلیکیشن ہے، واٹس ایپ ہے، انسٹا ہے، اس طرح کی سوشل میڈیا پہ جا کے آپ نے کسی کے بارے میں اس طرح کی کمنٹس کرنا نیگیٹو، اس کو بیسیکلی مینٹلی جو ڈسٹرب کرنا، ٹھیک ہے، یا اس کی کسی کی ریپوٹیشن خراب کرنے کے لیے کوئی اس طرح کا الزام لگا کے اس کے اوپر، جس طرح آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ ہمارے جو پولیٹیشین وغیرہ میں اور اس طرح کی چیزوں میں ایک دوسرے کے بارے میں وہ الزام لگا کے اور اس طرح کرنا، تو یہ بھی سائبر کرائم میں ہی آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تھے اس کے 3-4 پوائنٹس 5 جو سائبر کرائم میں آتے ہیں. تو یہ بھی امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ کامنلی کمیٹڈ سائبر کرائمز کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہیکر. اس میں ہم دیکھیں گے ہیکر کیا ہوتا ہے. اس میں ہیکر کی ڈیفینیشن ہے a person who illegally break into other computer system is known as hacker. ٹھیک ہے. تو ہیکنگ جو وہ بھی ایک سائبر کرائم ہے. اب ہیکنگ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ انلیگل طریقے سے کسی بھی کمپیوٹر سسٹم کو بریک کر کے یا اس کا پاسورڈ بریک کر کے یا کسی طریقے سے بھی اس کے ایکسیس کر کے اس کی انفارمیشن چوری کرنا یا کچھ کرنا، یہ بھی سائبر کرائم میں ہوتا ہے. اب دیکھیں سائبر کرائم کیا ہوتا ہے، سوری ہیکر کیا ہوتے ہیں. ہیکرز آر کمپیوٹر ایکسپرٹ. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوگا کہ ہیکرز آر کمپیوٹر ایکسپرٹ who try to gain unauthorized access to computer system for stealing and corrupting information. یعنی کہ وہ کمپیوٹر ایکسپرٹ ہوتے ہیں ہیکرز. یہ ڈفرینٹ ایسے ٹولز، ایسے سافٹ ویئر، ایسے پروگرامز وغیرہ ڈیولپ کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ اناتھرائز ایکسیس کرتے ہیں دوسروں کے کمپیوٹر
سسٹم کو. کس لیے؟ انفارمیشن کو کرپٹ کرنے کے لیے یا اس کی انفارمیشن کو چوری کرنے کے لیے, اسٹیلنگ انفارمیشن. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ موسٹ آف دا ہیکرز بریک انٹو کمپیوٹر فار فائنینشیل بینیفٹس. ٹھیک ہے, اس طرح کے بہت سارے ایشو آپ نے دیکھے ہوں گے, ٹی ویز پہ بھی آتے ہیں کہ یہ فلاں والے ہیکر نے اس بندے کا اکاؤنٹ ہیک کر کے اس کے اتنے پیسے جو ہیں وہ ٹرانسفر کر لیے. یہ 2008 کی بات ہے, 2007-8 میں, جب پرویز مشرف پاکستان کا پریزیڈنٹ بھی تھا اور آرمی کا چیف بھی تھے. اس ٹائم ایک ہیکر نے پرویز مشرف کا اکاؤنٹ ہیک کر لیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس طرح مطلب ایسے ایسے پاورفل ہیکر بھی ہوتے ہیں, بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, جو اب دیکھیں کتنا سیکیور بندہ, مطلب آرمی کا چیف, اس کا اکاؤنٹ بھی ہیک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو بے شک وہ کچھ دنوں کیا کچھ ہی گھنٹوں کے اندر پکڑا بھی گیا تھا, سب کچھ ہو گیا تھا, لیکن مین چیز کیا ہے کہ اس نے اکاؤنٹ کو ایکسیس کر لیا تھا, پراپر ہیک کر لیا تھا سارا. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیا ٹرائی ٹو گیٹ کریڈٹ کارڈ ڈیٹیلز اور بینک اکاؤنٹ انفارمیشن دے کین اسٹیل منی. یعنی کہ ہیکنگ ٹول کے ذریعے کسی کے بینک اکاؤنٹ کا جو انفارمیشن ہے یا کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن جو ہے وہ چوری کر کے منی یا پیسے جو ہوتے ہیں وہ چوری کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ ہے ہیکرز ہیو ان ڈیپتھ نالج آف کمپیوٹر پروگرامنگ. ٹھیک ہے, آپ کو ابھی بتایا تھا نا کہ یہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں کمپیوٹر پروگرامنگ میں, بڑے ایکسپرٹس ہوتے ہیں. ڈفرینٹ اس طرح کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں, اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں جس کے ذریعے اب پروگرامز ہوتے ہیں نا, بیسیکلی دیکھیں ہم کوئی بھی سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں, اپلیکیشنز یوز کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا ہے, کون سے پروگرامز ہیں, وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا. اسی طرح جو کمپیوٹر ایکسپرٹس ہوتے ہیں انہوں نے اس کے پیچھے ایسی انسٹرکشن کی ہوتی ہے کہ آپ اس بٹن پہ اوپر کلک کریں گے تو آپ کی ہارڈ ڈسک کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ شیئر ہو جائے گا, یا آپ کی جو اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا کے اس کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ شیئر ہو جائے گا. اس طرح کے بہت سارے سافٹ ویئر بنا کے تو وہ پھر ہیکنگ وغیرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ دیکھیں اب اس کی ایگزامپل, ہیکر ڈیولپ سافٹ ویئر in which dictionary file is loaded that contain all the dictionary words. When the software is run, it tries all the dictionary words one by one as password to hack a computer. اب اس میں یہ بات ہے کہ جس طرح اب ہم پاسورڈ جو ہے وہ رکھتے ہیں, وہ کوئی کسی ورڈز کی کمبینیشن سے بن رہا ہوتا ہے نا, چاہے وہ آپ کچھ بھی کوئی بھی پاسورڈ رکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے آپ کے جو انگلش کے ورڈز ہیں انہی کے کمبینیشن سے بنا ہوتا ہے. اب ایک ایسا سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں کہ جس کے اندر جتنے بھی پاسبل نمبر آف ورڈز ہوتے ہیں وہ سارے اس کے اندر لوڈ کر دیتے ہیں. اب اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی بھی سسٹم میں انسٹال ہوتا ہے تو وہ اس کا پاسورڈ کے لیے وہ جتنے بھی پاسبل ورڈ تھے وہ سارے اپلائی کرتے ہیں. اگر ان ساروں میں سے کوئی بھی ایک اگر آپ نے الفابیٹس کے ساتھ کوئی بھی ورڈز رکھا ہوا ہے تو آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ ہیک ہو جائے گا, آپ کا پاسورڈ اوپن ہو جائے گا. اس لیے سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی اپلیکیشن, کسی بھی اکاؤنٹ, کوئی بھی پاسورڈ رکھنا ہے تو اس میں آپ نا کمبینیشن رکھا کریں, الفابیٹس پلس نمبر پلس اسپیشل کریکٹر. اسپیشل کریکٹر بہت ضروری ہوتے ہیں. اسپیشل کریکٹر سے آپ کا جو ہے نا پاسورڈ کافی زیادہ جو ہے وہ سیکیور ہوتا ہے. اس کو بریک کرنے کے لیے, کیونکہ جو صرف الفابیٹس ہیں اس کے کمبینیشن تو بہت ایزیلی بن جاتے ہیں, بہت سارے ایسے سافٹ ویئر ہیں جس کے ذریعے وہ ہیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے نمبرز پلس اسپیشل کریکٹرز, تو ہر ایک پاسورڈ میں یہ تینوں چیزیں یوز کرنا مسٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تھا کہ ہیکر کیا ہوتے ہیں اور اس کے مین پوائنٹس. تو نیکسٹ لیکچر میں آگے دیکھیں گے سیکنڈ جو ہے وہ کریکر کا کیا کام ہوتا ہے, وہ ہمارے کمپیوٹرز کو کس طرح ڈیمیج کرتے ہیں.